محمود رضا مصباحی اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور دینی نورانی و عرفانی بیانات سنیں۔ اسی سرکار غوث العظم کی پاکیزہ شباہت لیے ہوئے ایک شخصیت بریلی شریف میں تھی، جن کو دنیا شہزادے اعلیٰ حضرت ہم شبیہ سرکار غوث العظم حضور سرکار مفتی اعظم عالم کے نام سے جانتی تھی۔ اسی پاکیزہ محبتوں کے اس مدرسے کا ایک ایسا طالب علم جو اس وقت ایک معلم نہیں بلکہ نئی نسلوں کے لیے مخدوم بن گیا ہے، سیدی سرکار حضور جیلانی میاں شاہ صاحب قبلہ کا انتخاب بن کے، جس نے زندگی کے ماہوں سال حضور سرکار مفتی اعظم عالم کی خدمت میں گزارے۔ بریلی شریف اور بہیڑی کے پاکیزہ درمیان جو فاصلہ ہے، خدمت حضور مفتی اعظم کے جذبے نے اسے ختم کر دیا تھا۔ آج ہندوستان کی بڑی بڑی کانفرنسیں، بڑے بڑے اجلاس، بڑی بڑی محافل، بڑے بڑے سیمینار، بڑے بڑے مقالہ جات پڑھنے والوں کے درمیان اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ مذہبی جلسوں میں اتنا کامیاب اور اتنا مقبول، اتنی قابل قدر شخصیت، تعلیمی اعتبار سے اتنی سجی ہوئی شخصیت بہت کم دیکھنے کو ملی ہے۔ آج وہ شخصیت حضور سرکار مفتی اعظم عالم کی محبت کا قیدی بن کے اور خلیفہ حضور تاج الشریعہ کی پاکیزہ عظمتوں کی علامت بن کے علامہ مختار احمد بہیڑی بریلی شریف کے پیکر میں حاضر ہے۔ درمیان سے ایک شخص کھڑا ہو جائے، نعرہ بلند کرے، پورا مجمع اس کے نعرے کا جواب دے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے ماشاءاللہ۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں چوپڑا، جلگاؤں، بھساول، دھلیا، یہ مالے گاؤں کے اطراف کے رہنے والوں کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سرکار غوث العظم کے بیٹے کے نالین کے قدم کی برکتیں تقسیم ہو رہی ہیں۔ ایک شخص گستاخان رسول کے دلدل سے باہر نکلا اور آج وہ سچی توبہ کا شرف پا گیا ہے۔ ان بزرگوں کے چہرے کو دیکھنے کے بعد سوچو کہ غوث اعظم کے چہرے کا معاملہ کیا رہا ہوگا، امام علی مقام امام حسن کے معاملات کیا رہے ہوں گے۔ اللہ اس پاکیزہ چہرے کی تلاوت کے صدقے میں ہمیں بخشے ہوئے لوگوں میں شامل فرمائے۔ حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الملک الغفار مقلب اللیل والنہار، والصلاة والسلام علی صفوة المصطفین الاخیار، سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی المختار، وعلی آلہ و اصحابہ الاطہار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل خواہ شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ قابل صدد و احترام آل رسول، گلشن سیادت کے مہکتے پھول، اولاد سرکار غوث اعظم حضرت جیلانی سرکار دامت برکاتکم العالیہ، ممبر پر تشریف فرما علماء اسلام، حفاظ کرام، میں مساجد، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے نوجوانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت اور خلوص و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ عظیم الشان نورانی اجتماع جو سرکار غوث اعظم کے شہزادے
حضرت مولانا سید شاہ عبد القادر جیلانی دامت برکاتہم العالیہ کی قیادت، سرپرستی، رہنمائی میں سجا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے وہاں تک دیکھنے سے ہی لگ رہا ہے کہ غوث اعظم کا فیضان جھوم کر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دوپہر سے بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں اپنے علماء کرام کے خطابات کو۔ یہ عظیم الشان اجتماع اب اختتام کی منزل کے قریب ہی پہنچنے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں، پھر اور بھی خطاب آپ سنیں گے۔ یہ ماشاءاللہ منبر پر علماء کرام کا ایسا حسین اجتماع ہے، لگ رہا ہے کہ علم کی کہکشاں سجی۔ سبحان اللہ۔ مگر تھوڑا محبت کا مظاہرہ آپ حضرات بھی فرمائیں، لگے کہ ہاں منبر پر مخلص احباب تشریف فرمائیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بس آپ بھی اپنے جذبات کو زندہ کیجئے اور سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قاضی ادارہ شریعہ مہاراشٹر حضور الشاہ مفتی اشرف رضا شاہ صاحب قبلہ تہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں۔ ماشاءاللہ، سب جلوہ باریاں حضور مفتی اعظم ہند کی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ پہلے بلا ترنم اعلی حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعت پاک کے 2-3 شعروں پر تضمین کے بل ماشاءاللہ، اس سے تھوڑا آپ کے جذبات کا جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اظہار بھی ہو جائے۔ مل کر ایک بار بولیے سبحان اللہ۔ وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں، توجہ فرما، وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں، صحرائے زندگی میں گلشن کھلا دیے ہیں، ان کی عطا نے مفلس سلطان بنا دیے ہیں، ان کی عطا نے مفلس سلطان بنا دیے ہیں، ان کی چمک نے مہر و مہ جگمگا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے۔ توجہ فرمائیں، اہل علم کا مجمع ہے۔ تضمین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس شعر پر تضمین کہنا ہے اس کے پہلے مصرے سے ردیف قافیہ ملا کر کچھ مصرے کہہ دیے جائیں، بلکہ مضمون میں تسلسل ہونا ضروری ہے، تبھی تضمین کا حق ادا ہوتا ہے۔ اس معیار پر توجہ فرمائیں۔ ان کی سخاوتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا۔ اللہ 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 اللہ، بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی سخاوتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا، دیتے ہیں سائلوں کو حد طلب سے بالا، دیتے ہیں سائلوں کو حد طلب سے بالا، اور آیا جو بھیک لینے ان کی گلی میں منگتا، آیا جو بھیک لینے ان کی گلی میں منگتا، دامن کو اپنے بھر کے کہتا ہوا یہ لوٹا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے بہا دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تضمین بر کلام اعلی حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر سے کرم فرمائے، دامن کو اپنے بھر کر کہتا ہوا یہ لوٹا، پھر سے کرم فرمائے۔ ان کی سخاوتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا، دیتے ہیں سائلوں دیتے ہیں سائلوں کو حد طلب سے بالا، اور آیا جو بھیک لینے ان کی گلی میں منگتا، دامن کو اپنے بھر کر کہتا ہوا یہ لوٹا، میرے کریم سے گر کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سارے جہاں میں جن کی پوری نہ ہو امیدیں، اللہ اکبر، سارے جہاں میں جن کی پوری نہ ہو امیدیں، وہ بارگاہ شاہ کون و مقام میں پہنچے۔ بولیے، مل کر بولیے، سارے جہاں میں جن کی پوری نہ ہو امیدیں، وہ بارگاہ شاہ کون و مقام میں پہنچے، اور کیسا ہی سخت غم ہو ہرگز نہ آس توڑیں، اللہ اللہ اللہ، کیسا ہی سخت غم ہو ہرگز نہ آس توڑیں، ان کی عنایتوں کا یہ فیض عام دیکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
واہ 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 واہ، اس بند سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یا علی سبحان اللہ، اس بند پر خصوصی توجہ. جی سبحان اللہ ماشاء اللہ، جو بیچارہ نہ سمجھے وہ تو معذور، لیکن جو سمجھے گا اب تک نہ بھی بولا ہوگا تو انشاءاللہ اس بند کے اختتام پر ضرور بولے گا. انشاءاللہ. توجہ فرمان. محشر میں جب کہ آیا اسیاں شعار بندہ، اللہ اللہ اللہ، محشر میں جب کہ آیا اسیاں شعار بندہ، تھا مسترب کے دیکھو انجام کیا ہو میرا. اللہ اکبر اللہ. محشر میں جب کہ آیا اسیاں شعار بندہ، تھا مسترب کے دیکھو انجام کیا ہو میرا. اور امت کے غم میں ان کو روتے ہوئے جو دیکھا، ہائے 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 ہائے، امت کے غم میں ان کو روتے ہوئے جو دیکھا، بے ساختہ مچل کر آسی پکار اٹھا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے اللہ 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 اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ 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 اللہ، کیا مصرے میں رکھے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. امت کے غم میں ان کو روتے ہوئے جو دیکھا، واہ واہ واہ، ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ. محشر میں جب کہ آیا اسیاں شعار بندہ، تھا مسترب کے دیکھو انجام کیا ہو میرا. اور امت کے غم میں ان کو روتے ہوئے جو دیکھا، بے ساختہ مچل کر آسی پکار اٹھا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. بہت اچھا، اور اے دو جہاں کے والی کونین کے مسیحا، اے دو جہاں کے والی، اے دو جہاں کے والی. ماشاءاللہ کونین کے دیکھیے مسیحا، واہ. ان علماء کی محبتوں کے سائے میں ایسا محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم چوپڑا میں بول رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ ہم بریلی شریف میں بول رہے سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہیں. اے دو جہاں کے والی کونین کے مسیحا، ہاتھوں میں ہے تمہارے ہر درد کا مداوا. ہائے ہائے ہائے، اے دو جہاں کے والی کونین کے مسیحا، ہاتھوں میں ہاتھوں میں ہے تمہارے، ہاتھوں میں ہے تمہارے ہر درد کا مداوا. اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو لائے ہیں در پہ منگتا، ہائے ہائے ہائے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو لائے ہیں در پہ منگتا. کر دیجئے نگاہ رحمت کا ایک اشارہ، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا. تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے، ہائے ہائے ہائے، ایک دل ہمارا کیا ہے واہ واہ، آزار اس کا کتنا. سبحان اللہ، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. اور احمد رضا جہان فن کا امام اعظم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بولیے اعلی حضرت کا دیوانہ سبحان کہاں اللہ گئے؟ سبحان بولے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، احمد رضا جہان فن کا امام اعظم، واہ واہ واہ، عشق نبی کا پہ کر اسرار دین کا محرم، اللہ اللہ اللہ، عشق نبی کا پہ کر اسرار دین کا محرم. سبحان اللہ. اور اس کا کلام حسن شر و ادب کا سنگم. کیا کہنا، توجہ فرمان. اس کا کلام حسن شر و ادب کا سنگم، مختار جس کو سن کر اللہ، کہتا ہے سارا عالم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہو اللہ 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 اللہ، نعرہ تکبیر. اتنا خوبصورت بند ہے کہ پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے اس بند کا استقبال کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان احمد رضا جہان فن کا امام اعظم، جہان فن کا عشق نبی کا پہ کر اسرار دی کا محرم. اس کا کلام حسن شر و ادب کا سنگم، مختار جس کو سن کر کہتا ہے سارا عالم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. سبحان اللہ سبحان. ایک بار مل کر اور بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، بڑی خوش نصیب محفل ہے کہ سرکار غوث اعظم کے شہزادے یہاں جلوہ افروز ہیں. ماشاء اللہ ماشاء حضرت کے حوالے سے حضرت
مولانا مفتی احمد رضا صاحب نے موضوع کے بارے میں کچھ کہا تھا، اسی کی روشنی میں میں تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کروں گا۔ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے خطبے کے بعد تلاوت کی، اس میں رب کریم نے 3 باتوں کا حکم دیا۔ پہلی بات فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا، پہلا حکم یہ ہے کہ مانو۔ ہم نے کہا اے قرآن کسے مانے؟ تو قرآن نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مانو۔ ہم نے کہا اے قرآن ہم نے تیرے حکم کے مطابق اپنے خدا کو مان لیا، جیسا تو نے بتایا ہم نے ویسا مانا، ہم نے مان لیا وہ ہمارا معبود ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہم نے اس کو اس کے تمام اسماء و صفات کے ساتھ مان لیا۔ اے قرآن یہ بتا کہ خدا کو تو ہم نے مان لیا، کیا صرف خدا کے ماننے سے کام چلے گا کہ کسی اور کو بھی ماننا ضروری؟ اور جب کیا یہ سوال تو ہمارے سامنے اچھل کر آئی ایک کتاب۔ ہم نے کہا ایک کتاب تو کون؟ کہنے لگی میں وہابیوں دیوبندیوں کی سب سے معتبر کتاب ہوں تقویۃ الایمان۔ ہم نے کہا تو کس لیے سامنے آئی؟ کہنے لگی میں تمہارے سوال کا جواب دینا چاہتی ہوں۔ ہم نے کہا بول کیا ہے تیرا جواب؟ کہنے لگی اپنا سوال دہراؤ۔ ہم نے کہا سوال یہ ہے کیا صرف خدا کو ماننے سے کام چلے گا یا اللہ کے علاوہ اور کو ماننا بھی ضروری؟ تو تقویۃ الایمان نے صاف صاف کہا خدا کو مان، خدا کے سوا کسی کو مت مان۔ جس کا دل چاہے تقویۃ الایمان اٹھا کر دیکھ لے، وہ صاف صاف کہتی ہے خدا کو مان، خدا کے سوا کسی کو مت مان۔ ہم نے کہا ایک کتاب الگ ہے، ہم نے تجھ سے نہیں پوچھا، ہم نے اپنے قرآن سے پوچھا ہے۔ اے قرآن یہ وہابیوں کی کتاب، دیوبندیوں کی کتاب، جماعتیوں کی کتاب کہہ رہی ہے خدا کو مان، خدا کے سوا کسی کو نہ مان۔ اے قرآن تو بتا کیا صرف خدا کو ماننا کافی ہے؟ تو قرآن نے کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کو بھی مانو، اللہ کے رسول کو بھی۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اب دیکھیں وہابیوں دیوبندیوں کی کتاب کہہ رہی ہے خدا کو مان، خدا کے سوا کسی کو مت مان، اور اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ اللہ کو بھی مانو، اللہ کے رسول کو بھی مانو۔ تو اب دیکھیے وہ کتاب ٹکرا گئی ڈائریکٹ قرآن سے۔ اللہ 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 اللہ، جو تقویۃ الایمان کو مانے گا قرآن کو چھوڑنا پڑے گا، اور جو قرآن کو مانے گا تقویۃ الایمان کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب کوئی اور کیا کرتا ہے وہ جانے، لیکن یہ سنی پکار اٹھا یہ تو ایک کتاب ہے، اگر بالفرض ہزاروں کتابیں بھی ہمارے قرآن سے ٹکرائیں گی تو ہم سب کو ٹھکراتے جائیں گے اور قرآن کو سینے سے لگاتے جائیں گے۔ ہمارا ایمان تقویۃ الایمان پر نہیں، ہمارا ایمان تو قرآن پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ہم نے جب سنی وہابیوں دیوبندیوں کی بات تو ہم نے سوچا وہابیت اور دیوبندیت والوں کی تو سن لی، اب چلو بریلی والے کی بھی تو سنیں۔ ہائے ہائے، بریلی والے کیا کہتے ہیں؟ کون بریلی والے؟ وہ کہ نام لو تو سنی کا دل جھوم جاتا۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، ہم نے کہا اے ہمارے امام، اے سنیوں کے امام، وہابیوں دیوبندیوں کی کتاب کہہ رہی ہے خدا کو مان، خدا کے سوا کسی کو مت مان۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کو بھی مانو، اللہ کے رسول کو بھی مانو۔ اے اعلیٰ حضرت آپ بتائیں رسول کے ماننے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت کی روحانی صدا آئی، تم مجھ سے آج پوچھنے آئے ہو، میرا اعلان پوری دنیا میں گونج رہا ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ 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 اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
अब देखें देवबंद और बरेली का फर्क। लोग समझते हैं सिर्फ मिलाद फातिहा अंगूठे चूमने का फर्क है। बुनियादी फर्क ये है कि देवबंद वाले वो कहते हैं जो कुरान से टकराता है, और बरेली वाला वो कहता है जो कुरान कहता है। हमारा देवबंद और बरेली से क्या मतलब था, मगर देवबंद वालों ने कुरान को ठुकराया तो हमने देवबंद को ठुकरा दिया, और बरेली वाले ने कुरान का झंडा लहराया तो हर सुन्नी ने बरेली वाले का झंडा हाय उतारा। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वाह वाह वाह। आला हजरत इमाम अहमद रजा वही कहते हैं जो कुरान कहता है, जो रसूल कौनैन का फरमान कहता है, जो सहाबा और ताबईन और बुजुर्गान दीन के इरशादात बताते हैं। आला हजरत वही कहते हैं। इसीलिए आज हर तरफ मसलक आला हजरत का झंडा लहरा रहा। कुछ लोग वो हैं सुन्नी, लेकिन मसलके आला हजरत का नाम लिया तो चेहरों का जुग्राफिया बदलने लगता है। हमने कहा मेरे भाई तुम्हें किसी ने चक्कर में डाला है, मानते तुम भी हो मसलके आला हजरत को। कहा हमने कहा तुम भी। हमने कहा देखो क्या है मसलके आला हजरत, दो में इख्तिलाफ होता है तो हर एक का नजरिया उसका मसलक कहलाता है। वहाबियों देवबंदियों का मसलक यह है कि माज़अल्लाह सरकार को पीठ पीछे की भी खबर नहीं, और आला हजरत का मसलक यह है कि दुनिया की पैदाइश से लेकर कयामत तक जो कुछ हुआ हो रहा है होगा, अल्लाह ने सबका इल्म अपने हबीब को अता सुभान अल्लाह, फरमाया। क्या कहना माशाल्लाह, क्या अकीदा है, सुभान अल्लाह। हमने कहा अब तुम बोलो सरकार को इल्मे गैब मानते हो कि नहीं। अगर कहता है नहीं मानता तो गया उनमें, और अगर ये कहता है मैं मानता हूं तो चाहे नाम ले न ले मगर वो मसलक आला हजरत को मान। हाँ, हक व सदाकत पर मबनी जितने अकायद है अहले सुन्नत के अकायद, वो सारे अकायद मसलक आला हजरत है। बेशक जो ये मानता है हमारे आका नूर है, वो मसलक आला हजरत को मान रहा है। जो मान रहा है हमारे आका अल्लाह की अता से साहिब इख्तियार है, वो मसलक आला हजरत को मान रहा है। जो मान रहा है कि हमारे आका अल्लाह के करम से वैसे ही आज भी जिंदा है जैसे विशाल से पहले जिंदा थे, तो वो मसलक आला हजरत को मान रहा है। जब मान रहा है तो नाम लेने से क्यों चिढ़। क्या बात, वाह 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 वाह। मसलक वही मान रहे जो आला हजरत का है, वही अकायद मान रहे हैं जिनको मसलक आला हजरत कहा जाता है। फिर आला हजरत के मसलक से चिढ़ क्यों है? सुन्नियों सुनो, तुम किसी भी सिलसिले से मुरीद हो लेकिन अकीदे अहले सुन्नत के रखते हो तो तुम मसलक आला हजरत वाले हो। फख्र से कहो मुरीद फला से है, मानने वाले आला हजरत के मसलक अल्लाह के। अल्लाह 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 अल्लाह। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने वही कहा जो कुरान ने कहा। और सच ये है कि उर्दू वालों को कुरान समझने का सही तर्जमा भी आला हजरत ने अता किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह इनका सुभान हाल अल्लाह। देखिए, आप सुनते हैं बार बार शुरू कीजिए, कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी देवबंदी वहाबी तबलीगी का तर्जमा पढ़िए, कहता है शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। अब मुझे बताइए, बिस्मिल्लाह, ये उलमाए दीन बताते हैं हर अच्छा काम बिस्मिल्लाह से शुरू करना चाहिए। अब मुझे बताइए कि बिस्मिल्लाह की बरकतें सिर्फ मर्दों के लिए हैं कि औरतों के लिए भी?
سب کے لیے ہیں، ارے واہ 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 واہ، مردوں کے لیے بھی، شروع کرتا عورتوں ہوں۔ کے لیے بھی۔ مرد اچھا کام شروع کرے تب بسم اللہ پڑھے، عورتیں شروع کرے تب بسم اللہ پڑھے۔ اور جیسا ہی یہ کہا عورتیں تڑپ گئی۔ مولانا صاحب سوچ کر بولیے ہمارے لیے بسم اللہ پڑھنے کی گنجائش کہا؟ ہم نے کہا کیوں؟ کہا اس کا ترجمہ متعین ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ تو بولیے کرتا ہوں مرد کہیں گے کہ عورتیں؟ اللہ 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 اللہ، واہ 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 واہ، ظاہر ہے شروع کرتا ہوں تو مرد کہیں گے۔ کیا آپ کے ادھر عورتیں شروع کرتا ہوں کہتی ہیں؟ عورت کہے گی شروع کرتی ہوں۔ تو اب عورتیں تڑپ اٹھی کہ آخر جب اس کا ترجمہ متعین کر دیا گیا شروع کرتا ہوں تو اب عورتوں کے لیے پڑھنے کی گنجائش رہی کہا؟ تو ایک کہنے لگا پھر کرتی ہوں ترجمہ کر دیتے تب۔ انہوں نے عورتوں کا پتہ صاف کیا، کوئی کرتی ہوں ترجمہ کر دے تو مردوں کا معاملہ صاف ہو جائے گا۔ پھر کیا ہو؟ عورتیں کہنے لگی ہمارا ہی صفایا کیوں کیا گیا؟ تو حقیقت نے کہا پریشان کیوں ہو؟ یہ بسم اللہ کی تنگ دامانی نہیں، یہ ترجمہ کرنے والوں کی کمیل بھی ہے۔ تو اے اللہ اس کا صحیح ترجمہ ہماری زبان میں ہے کیا جو ہم عورتوں کے لیے بھی گنجائش رہے؟ تو حقیقت نے کہا صحیح ترجمہ پانا ہے تو بریلی جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، واہ 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 جاؤ واہ، بریلی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے دربار میں پہنچو۔ دنیا نے کہا وہ ترجمہ کیا کریں گے؟ کرتا ہوں کی بجائے کرتی ہوں کریں گے۔ ہم نے کہا پڑھ کر تو دیکھو، اور جب پڑھا تو آنکھوں نے جھوم اٹھی۔ وارے اعلیٰ حضرات کیا شان ہے آپ کی! ترجمہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان بڑا رحم والا، نہ کرتا ہوں کا جھگڑا نہ کرتی ہوں کا جھنجٹ۔ مرد پڑھے تب بھی صحیح، عورت پڑھے تب بھی صحیح۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ متکلم نے جو دونوں ہوتے ہیں جو اعلیٰ حضرت نے رعایت رکھی ہے اس کی مذکر مؤنث دونوں کی رعایت ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان بڑا رحم والا، کرتا ہوں بھی نہیں کرتی ہوں بھی نہیں، بسم اللہ سب کے لیے ہے تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی سب کے لیے ہے۔ مرد پڑھے تب بھی صحیح، عورت پڑھے تب بھی صحیح، بیچ والا پڑھے تب بھی صحیح۔ اب دیکھیے اللہ 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 اللہ، واہ 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 واہ، واہ واہ رے اعلیٰ حضرت، واہ واہ واہ، اعلیٰ حضرت اعلیٰ سب امام کے اعلیٰ اہل حضرت، سنت کا علم دیکھیے، اور دیکھیے یہ ہے کیا؟ یہ اصل میں اس کا سبب آپ تلاش کریں تو پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت جب لکھا کرتے تھے تو قلم بریلی کا ہوا کرتا تھا، کرم مدینے کا ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کرم مصطفیٰ رہنمائی کرتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، حضرات علماء کرام توجہ فرمائیں، مجھ سے کہنے لگے اعلیٰ حضرت نے لکھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور لکھا کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود۔ کہنے لگے درود کو کروڑوں کیوں لکھا، سلام کو لاکھوں کیوں لکھا؟ اچھا، الٹا بھی لکھ سکتے تھے، تب بھی وزن و بحر وہی رہتا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی بجائے لاکھوں درود کہہ دیتے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں درود، اور کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں سلام۔ تو مگر اعلیٰ حضرت نے درود کو کروڑوں کیوں لکھا اور سلام کو لاکھوں کیوں؟ سوچا تھا پھنسا لوں گا، مگر نہیں جانتا تھا جس کے ہاتھ میں مفتی اعظم کا دامن ہے، جس کے سر پر حضور تاج الشریعہ کی شفقت سایہ کناں ہو، الحمدللہ رب العالمین، اس کو کون پھانسے؟ یا غوث ہے۔ میں نے کہا آیت درود پڑھ۔ اعلیٰ حضرت نے
कुरान की रोशनी में लिखा, जो लिखा है कुरान की रोशनी में। रब फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते। तो दुरूद भेजने वाला अल्लाह और दुरूद भेजने वाले फरिश्ते भी। और फिर फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालों तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजो। तो ईमान वालों के लिए सलाम का हुक्म हुआ, साथ में दुरूद का भी। तो दुरूद भेजने वाला अल्लाह भी है, फरिश्ते भी है, ईमान वाले भी है। और सलाम का हुक्म सिर्फ ईमान वालों के लिए। तो दुरूद वाले बेशुमार हुए तो दुरूद भी करोड़ों लिख दिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद अल्लाह भी भेजे, फरिश्ते भी भेजे, मुसलमानों तुम भी भेजो। और सलाम की बात आई तो सिर्फ ईमान वालों को हुक्म दिया, ये नहीं फरमाया कि अल्लाह भी सलाम भेजता है, फरिश्ते भी सलाम भेजते हैं। इस आयत में यह नहीं फरमाया। तो जाहिर है कि दुरूद भेजने वाला परवरदिगार भी हुआ, बेशुमार फरिश्ते भी हुए और ईमान वाले भी हुए। और इस आयत में सलाम वाले सिर्फ मोमिन हुए। तो सलाम को लाखों में रखा, दुरूद को करोड़ों में पहुंचा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। अरे आला हजरत, अल्लाह अकबर, बात आई, अकल हैरत में पड़ जाती है। वाह वाह वाह। वो इल्म यानी सिर्फ अकीदत नहीं, अकीदत अपनी जगह हम पढ़ते हैं तो अकल हैरान। उलमा इकराम तवज्जो फरमाए, देखें एक बार एक साहब ने मुझसे सवाल किया कि आला हजरत का कसीदा मेराज बहुत मशहूर है, इल्म अकल वाले झूम उठते, मगर कहा एक शेर के बारे में बताइए। मैंने कहा पूछिए। कहने लगा आला हजरत ने कहा है यही समा था कि पैके रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा हैं जो कलीम पर बंद रास्ते थे। अब तवज्जो फरमाए, आप हजरत भी जरा इनायत फरमाए। कहने लगा एक ही शेर में एक ही शख्स से दो तरह का खिताब करना बहुत बड़ा ऐब है। उसी के पहले मिसरे में कह रहे हैं चलिए हजरत, और फिर कह रहे हैं तुम्हारी खातिर। तो पहले मिसरे में चलिए कहा जो आपका तकाजा करता है, और दूसरे मिसरे में तुम्हारी कहा। तो दोनों मिसरों में खिताब का अंदाज अलग अलग हुआ। ये तो है बहुत बड़ा ऐब। मैंने कहा इसी को सोच लेते तो तुम्हारी अक्ल आला हजरत के इल्म के सामने अदब से सरनिगू हो जाता। वहां देखिए पैके रहमत कौन है, हजरत जिब्राइल है। उनको पैगाम देकर भेजा जाता है रब की तरफ से, ऐ मेरे महबूब कलीम के लिए, हजरत मूसा के लिए जो रास्ते बंद थे और उन्होंने कहा था रब्बे अरनी, ऐ रब तू मुझे अपना जलवा दिखा दे। तो फरमा दिया गया था लन तरानी, तुम मुझे नहीं देख सकते। कलीम के लिए दीदार के जो रास्ते बंद थे, महबूब से जाकर कह दो कि खुदा ने तुम्हारे लिए वो रास्ते खोल दिए। ये पैगाम हुआ रब की तरफ से। ये रब का पैगाम तुम्हारी खातिर कुशादा है जो कलीम पर बंद रास्ते थे, ये रब का पैगाम था। और ये पैगाम सुनाकर जिब्राइल अपनी तरफ से कह रहे हैं चलिए हजरत। तो ये चलिए हजरत जिब्राइल का कौल है और तुम्हारी खातिर ये रब का पैगाम है। आप देखो आला हजरत की निजाकत तबा के दोनों मुखातिबों के एतबार से वैसे ही लफ्ज इस्तेमाल किए। जिब्राइल चलिए कह रहे हैं, रब की तरफ से तुम्हारी। वाह 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 वाह, अरे आला हजरत, वाह 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 वाह, क्या सरकार आला हजरत की शान। वाह 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 वाह, ये है इमाम अहमद रजा। अल्लाह ने उनको इल्म का ऐसा अजीम सरमाया अता फरमाया कि पढ़ते जाइए अक्ल हैरत ज़दा होती जाएगी। वो हरे आला हजरत, मगर ये इल्म बेशक इसकी हजमत अपनी जगह, बेशक आला हजरत ने इल्म का बहुत बड़ा खजाना दिया, लेकिन उसके साथ साथ बड़ा कारनामा यह है कि आपने हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाई। सुभान अल्लाह। वहाबियत, देवबंदियत
یہی نہیں تھی، کتنے فرقے تھے، رافضیت بھی تھی، قادیانیت بھی تھی، اور سب چاہتے تھے کہ مل کر سنیت کا کام تمام کر دیں۔ وہ ادھر سے اٹھا، یہ ادھر سے اٹھا، وہ ادھر سے چلا، یہ ادھر سے چلا، وہ اٹھ رہا ہے وہابیت کا طوفان، وہ چلا رہا ہے دیوبندیت کا طوفان، وہ چلا رہا ہے قادیانیت کا طوفان، وہ چلا رہا ہے رافضیت کا طوفان، وہ چلا رہا ہے نیچریت کا طوفان، طوفان پر طوفان کون روکے گا؟ مگر بریلی کی دھرتی سے اکیلا احمد رضا اٹھا، اور جب قلم کی تلوار چلائی تو سارے طوفانوں سے میدان صاف تھا، ہر طرف سنیت کا اجالا پھیلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھیں اعلی حضرت کو ماشاء اللہ، واہ، سینہ تان کر کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ دیکھیے انسان سمندر میں سفر کرے، آج کا دور تو جدید ٹیکنک کا دور ہے، پہلے جب قطب نما نہ تھے، کمپاس نہ تھے، نئے نئی ایجادات نہ تھی، اس دور میں بھی آدمی سمندر میں سفر کرتا تھا، بادبانی کشتیاں، بادبانی جہاز چلا جا رہا ہے سمندر میں، لیکن منزل تک پہنچے کیسے؟ سمندر میں نہ راستہ دکھانے والے بورڈ لگے ہیں، نہ سنگ میل ہے، کچھ نہیں، ایک سب پانی ہی پانی، کیسے سفر کرے؟ رات کا اندھیرا چھا چکا ہے، تاریکی میں کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے، کیسے پہنچتے تھے وہ جہاز اپنی منزل پر؟ نہ قطب نما تھے، نہ کمپاس تھے، نہ سمتیں بتانے والی اور چیزیں تھی، کیسے پہنچتے تھے منزل پر؟ پہنچتے تھے ستاروں کے ذریعے۔ لوگ ستاروں کو پہچانتے تھے، یہ ستارہ شروع رات کے ابتدا میں کہاں ہوتا ہے، اور کچھ دیر بعد کدھر ہوگا، آدھی رات میں کدھر ہوگا، آخری رات میں کدھر ہوگا، یہ ان کو پورا علم ہوتا تھا۔ ستاروں کو دیکھ کر اپنی کشتیاں اور جہاز چلاتے تھے، اور انہی کے ذریعے منزل پر پہنچ جاتے تھے۔ تو سمندر کو طے کر کے منزل تک پہنچنے کے لیے دو چیزیں ضروری تھی، جہاز پر سوار ہوں، ستاروں سے رہنمائی لیں، جو جہاز چھوڑے وہ ڈوبا، اور جس نے ستاروں سے رشتہ توڑا وہ بھی بھٹک بھٹک کر سمندر کی ناظر ہو گیا، اس کی جان بھی گئی۔ ہاں یہ دنیا ایک سمندر ہے، ہمیں منزل نجات تک پہنچنا ہے۔ کیسے پہنچے منزل نجات تک؟ تو ہمارے پیارے آقا نے فرمایا کیا چاہیے تمہیں؟ اس زندگی کے سمندر کو طے کرنے کے لیے جہاز چاہیے، کشتی چاہیے؟ ہاں آقا کشتی چاہیے، اور رہنمائی کے لیے ستارے چاہیے، ہاں آقا چاہیے۔ تو میرے آقا کی رحمت نے کہا میں تمہیں کشتی بھی دے رہا ہوں، میں تمہیں ستارے بھی دے رہا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت، میری آل تمہارے لیے کشتی ہے، اور میرے صحابہ تمہارے لیے ستارے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔ اہل بیت کی محبت کے جہاز میں سوار ہو جاؤ، اور صحابہ جو ہدایت کے ستارے ہیں ان سے رہنمائی لو، تب پہنچ جاؤ گے منزل تک۔ اب کچھ لوگوں نے اہل بیت کو چھوڑا، اہل بیت کے دشمن بنے جن کو خارجی کہا جاتا ہے، وہ بھی تباہ ہو گئے، اور کچھ نے اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ سے رشتہ توڑا جو رافضی کہلاتے ہیں، وہ بھی تباہ ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مگر اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ واہ واہ واہ، ان دونوں کے بیڑے تو ڈوب گئے، خارجیوں کے ڈوب گئے بیڑے اہل بیت کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور رافضیوں کے بیڑے ڈوبے صحابہ کو چھوڑنے کی وجہ سے، مگر اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ پھر بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں ہے بیڑا پار؟
सितारे को अरबी में कहते हैं नज्म। असहाबे हुजूर सरकार के सहाबा, नज्म के माना सितारा, और इतरत कहते हैं। अहले बैते रसूल को आला हजरत कहते हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत का बेड़ा इसलिए पार है कि अहले सुन्नत अहले बैत की मोहब्बत के जहाज में सवार है और सितारों की तरह चमकने वाले सहाबा से रहनुमाई ले रहा। अब जहां वहाबियत देवबंदियत से उठा रही है, समझते ये हैं सर कुचलने वाले न रहे, मगर उलमाने आला हजरत हर जगह इन बदअकीदों का सर कुचलने को मौजूद है। ऐसे ही हुजूर ताजुश्शरिया निगाहों से ओझल हुए, वो ताजुश्शरिया कि जिनको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे आज तक किसी को देखा ही नहीं। वो ताजुश्शरिया निगाहों से रुखसत हो गए तो कुछ लोगों ने पर फैलाना शुरू कर दी। समझ रहे हैं अब कोई हमारा पर कतरने वाला न रहा, लेकिन नहीं जानते कि जगह जगह ताजुश्शरिया का फैजान पाने वाले उनके गुलाम मौजूद हैं। आज भी जो शरीयत मसलक आला हजरत के खिलाफ कदम उठाएगा, ताजुश्शरिया के दीवाने हर मोड़ पर जवाब देंगे। राफजियत भी सर उठा रही। राफजियत की इब्तिदा होती है, शुरुआत कि हजरत अली को सिद्दीक अकबर फारूक आजम से अफजल कहा जाता है। इब्तिदा यहां से। हमने कहा किससे पूछें, ये हजरात उलमाए किराम अजीम अकाबिर उलमा तशरीफ फरमा है, इनसे पूछें। ये कहेंगे तो कह देंगे ये तो आला हजरत की जबान बोल रही। हमने कहा किसी से न पूछिए, खुद सैयदना अमीरुल मोमिनीन शेर खुदा मुश्किल कुशा अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से पूछिए। हाँ, हदीस पाक अन मोहम्मद इब्न अल हनफिया काला कुल तो ले अभी अय्युन्ना से खैरुम बादन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काला अबू बकरिन कुल तो सुम्मा मन काला उमर। हजरत शेर खुदा के शहजादे हजरत मोहम्मद इब्न हनफिया कहते हैं कि मैंने अपने वालिद माजिद शेर खुदा मुश्किल कुशा से पूछा था कि सरकार के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल कौन है, तो आपने फरमाया अबू बकर सिद्दीक। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कहते हैं कुल तो सुम्मा मन, मैंने पूछा फिर सिद्दीक अकबर के बाद कौन, काला उमर। तो हजरत शेर खुदा ने फरमाया उनके बाद उमर सबसे अफजल। ये शेर खुदा का खुद फरमान है। और एक और हदीस है, हजरत इस्माइल इब्न बनाना रदी अल्लाह तआला अन्हु भी कहते हैं कि मैंने हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से सवाल किया था, मन खैरुम बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रसूल पाक के बाद कौन सबसे बेहतर है, इस उम्मत में सबसे अफजल कौन, काला अबू बकर। तो शेर खुदा ने फरमाया अबू बकर है। काला कुल तो सुम्मा मन, वो कहते हैं फिर उनके बाद कौन, काला उमर। तो शेर खुदा ने फरमाया कि हजरत उमर। काला कुल तो सुम्मा मन, मैंने पूछा फिर कौन सबसे अफजल उमर के बाद, काला उस्मान। उन्होंने कहा उमर के बाद उस्मान अफजल। काला कुल तो सुम्मा मन, काला अना। मैंने पूछा उस्मान के बाद कौन सबसे अफजल, फरमाया फिर मैं सबसे। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। ये शेर खुदा का खुद इरशाद, और हम गुलामाने अली हैं। शेर खुदा के इरशाद पर हमारा सरखम है। तो सबसे पहले यही बुनियाद डाली जाती है राफजियत की कि शेर खुदा को सबसे अफजल मानो। और उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो सहाबाए किराम की गुस्ताखी शुरू होती है। अब अपने अंदर बैठकर तो वो न सिद्दीक अकबर को छोड़े न फारूक आजम को, अपनी महफिलों में भी उन पर तबर्रा करे, लेकिन आम लोगों में इब्तिदा करते हैं हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु से।
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی، ان کی شان میں بدتمیزی، اور یہ بھی سن لو کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی ہوگی تو بات پہنچے گی کہاں تک؟ صرف حضرت امیر معاویہ تک نہ رہے گی، پہلے تو رسول کونین کا ارشاد گرامی سنو، حدیث پاک ہے، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا و اصحارا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے چن لیا، ایسا چنا کہ دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے مخلوق پیدا کی تو جو سب سے بہتر مخلوق تھی اس میں مجھے رکھا، پھر اس کے گروہ بنائے تو جو سب سے اعلیٰ گروہ تھا اس میں مجھے رکھا، پھر مختلف قبیلے بنائے تو جو سب سے اعلیٰ قبیلہ تھا اس میں مجھے رکھا، پھر مختلف خاندان بنائے تو سارے خاندانوں میں جو افضل خاندان تھا اس میں مجھے رکھا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں، خاندان کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر۔ سرکار نے فرمایا مجھے اللہ نے چن لیا اور فرمایا وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا وَأَصْحَارًا، اور اللہ نے میرے لیے صحابہ کو چن لیا اور سسرال والوں کو چن لیا۔ صحابہ بھی میرے چنے ہوئے، ہاں ہر نبی کے ہر رسول کے جو بھی صحابہ تھے ان صحابہ سے سب سے افضل سرکار کے صحابہ، جیسے سرکار سارے نبیوں رسولوں سے افضل، سرکار کے صحابہ سارے نبیوں رسولوں کے صحابہ سے افضل۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے اصحاب کو چنا اور سسرال والوں کو چنا۔ بے شک صدیق اکبر رسول کونین کے صحابی بھی ہے اور سسرال والے بھی ہے، فاروق اعظم سرکار کے صحابی بھی ہے، سسرال والے بھی ہے، حضرت ابو سفیان حضرت امیر معاویہ سرکار کے صحابی بھی ہے اور سسرال والے بھی ہے۔ واہ واہ واہ، تھوڑی محبت عطا فرمائے، کیا کہنا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سنیں، ابھی تو آپ کا دیا ہوا وقت بھی پورا نہیں ہوا۔ اب دیکھیں صدیق اکبر کی شہزادی بھی سرکار کے نکاح میں ہے، فاروق اعظم کی شہزادی بھی سرکار کے نکاح میں ہے، اور حضرت ابو سفیان کی شہزادی حضرت امیر معاویہ کی بہن بھی سرکار کے نکاح میں۔ اب اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں آؤ وہابی دیوبندی بھی ہمارے آقا کے علم غیب کو دیکھیں۔ سرکار کا علم غیب کرتے ہیں، غیب کا انکار، معاذ اللہ کہتے ہیں پیٹ پیچھے کی خبر نہیں، اور آقا کے علم کا تو یہ عالم ہے کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے آقا اس کی خبر دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں سیاتی قوم یسبونہم وینتقصونہم فلا تجالسوہم ولا تشاربوہم ولا تواکلوہم ولا تناکحوہم۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے تو میرے صحابہ اور سسرال والوں کو چن لیا، لیکن کچھ زمانے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جو میرے صحابہ کو اور سسرال والوں کو گالیاں دیں گے، ان کی شان گھٹائیں گے، تو تم نہ ان کے پاس بیٹھنا، نہ ان کے ساتھ پینا، نہ ان کے ساتھ کھانا، نہ ان کے ساتھ رشتہ کرنا، ان کا پورا بائیکاٹ کر دینا۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ۔ اب دیکھیں آقا خود فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا کہنے والے اور صحابہ کی توہین کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ اب چاہے کوئی 200 سال پہلے پیدا ہوا، چاہے کوئی 100 سال پہلے پیدا ہوا یا اب پیدا ہوا، سرکار سب کو دیکھ رہے ہیں۔ ہاں تہران میں کوئی صحابی کی شان میں گستاخی کرے آقا اسے بھی دیکھ رہے ہیں، عراق میں کوئی سرکار کی شان میں گستاخی کرے، آپ کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرے آقا اسے بھی دیکھ رہے ہیں، اور اجمیر میں بیٹھ کر صحابہ کی شان میں گستاخی کرے آقا اسے بھی واہ 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 واہ، دے رہے ہیں خبر۔
सबके बारे में बता रहे हैं। जो आज हो रहा है आका कल देख रहे हैं। और बेशक ये सरकार का इल्म गैब है कि कयामत तक जो कुछ होना है आका की सब निगाह के सामने। हम बचपन में एक हदीस पढ़ा करते थे, रसूल कौनैन ने इरशाद फरमाया कि आखिर जमाने में औरतों का हाल ये होगा कि वो इस हाल में होंगी कि कासियातिन आरियात, कपड़े पहनकर नंगी होंगी। सरकार का इरशाद, कपड़े पहनकर नंगी। बचपन में हदीस पढ़ी थी तो समझ में नहीं आता था कि कपड़े पहनकर कोई कैसे नंगा हो सकता है, लेकिन आज के हालात देखकर कहना पड़ा, आए आका आपके इल्म गैब के कुर्बान जाए, सब अपने सामने का देखते हैं, आप कयामत तक का देख रहे हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। आज यही हाल तो है। औरों की छोड़िए, हमारी बेटियां, कलमा पढ़ने वालों की बेटियां, ईमान वालों की बेटियां, वो ऐसे कपड़े पहने कि जो कपड़े पहनकर भी बदन का कितना हिस्सा नंगा, और कितनी तो ऐसी जो कपड़े पूरे पहने फिर भी नंगी। आप कहेंगे मुख्तार तेरी अक्ल को क्या हुआ, पूरे कपड़े पहनकर नंगी। चलिए हम मान लेते हैं जिनकी आस्तीनें हाफ है या साफ है, वो अपना बदन नंगा लिए फिर रही है। जो पिंडलियों तक पहने हुए है कपड़े, वो अपना बदन नंगा लिए फिर रही है, लेकिन पूरे कपड़े फिर कैसे नंगी? मैंने कहा ये टाइट जीन्स और ये टॉप पहनकर जब बच्ची बाहर निकलती है तो सिर्फ बदन का रंग ही तो छिपता है, बाकी सारा स्टाइल सामने। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और हैरत ये है कि साहिब हया देखता है, गैरत से निगाह झुक जाती है, मगर वो बाप कितना बेगैरत है जो ऐसे कपड़ों में अपनी बेटी को साथ लिए घूम रहा है। वो भाई कितना बेसास है जो इस हाल में अपनी बहन को लिए घूम रहा है। वो शौहार कितना बेज़मीर है जो ऐसे नंगे कपड़ों में अपनी बीवी को लिए घूम रहा है। ए मुसलमानों, अपनी बच्चियों को बताओ, अपनी बहनों को बताओ, अपनी बीवियों को बताओ कि तुम्हारी इज्जत इसमें नहीं कि तुम फिल्मी अदाकारा नजर आओ, तुम्हारी इज्जत इसमें है तुम कनीज़े फातिमा ज़हरा नजर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। आज गंदगी का तूफान, ये नई नस्ल जा कहाँ रही है, कुछ देख रहे हो? ये सैलाब आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? आज इन बच्चों को, छोटे हैं बच्चे और बच्चियां, इन्हें अपने कंट्रोल में करो। और जैसे तुमने इनके हाथों में ये मल्टीमीडिया मोबाइल पकड़ा कर इनको आजाद छोड़ दिया है, तो याद रखो कि बदकारियों का वो तूफान इस समाज में नजर आएगा कि जिधर जाओगे ऐसा लगेगा जैसे जहन्नम में चले आए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। करो कंट्रोल अपने बच्चों को, सिखाओ उनको दीन का रास्ता। आज जिस रास्ते पर बच्चियां जा रही है, रसूल कौनैन ने पहले खबर दे दी कि क़यामत के करीब औरतें कपड़े पहनकर नंगी होंगी। रसूल कौनैन ने यह भी खबर दे दी कि आगे चलकर एक कौम ऐसी आएगी जो मेरे सहाबा को बुरा कहेगी, उनकी शान में गुस्ताखियां करेगी। खबरदार, ऐसों का पूरा बाइकाट कर देना, ना उनके पास बैठना, ना उनके पास पीना, ना उनके साथ खाना, ना उनसे कोई रिश्ता करना। और सोचिए, जो सहाबा का गुस्ताख हो उसके साथ खाना पीना मना, पास बैठना मना, रिश्ता करना मना, ये राफी सहाबा के गुस्ताख है। जब इनके लिए हुक्म है तो वहाबी देवबंदी तो खुद रसूल कौनैन के गुस्ताख है। उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ खाना पीना, उनके साथ रिश्ता करना कैसे जायज होगा? वहाबियों देवबंदियों का भी बाइकाट करो, राफियों का भी बाइकाट करो। अब नहीं बोलेंगे आप सुभान अल्लाह? अब उलमा तायीद वाह 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 वाह। सबका करो बाइकाट, सबको छोड़ो, ये कोई तरीका नहीं। मसलक आला हज़रत जिंदाबाद। और बेटी की शादी है तो वहाबी को कार्ड भेज रहा है। ये इस नारे से क्या होगा? नारा लगा रहा है मसलक आला हज़रत जिंदाबाद। और बेटी की शादी में
دیوبندی کو کارڈ بھیج رہا ہے، بلا رہا ہے. جب وہ بلا رہا ہے تو اس کا یہاں بھی جا رہا ہے، اس کو بھی بلا رہا ہے. ارے مسلک اعلی حضرت کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو نبی کا ہے وہی ہمارا ہے. یہ ہے مسلک اعلی حضرت. رشتے کر رہے ہیں، رشتہ کیا اور حضرت سید صاحب قبلہ ماشاءاللہ. ویسے ایک عام رواج ہو گیا ہے کہ کوئی بھی سید اسٹیج پر آئے تو کتنے ناظم ایسے ہیں جو ہر ایک کو اولاد غوث اعظم کہہ دیتے. حالانکہ اولاد غوث اعظم صرف اسی کو کہہ سکتے ہیں جو غوث اعظم کی نسل سے ہو. بے شک بے شک، سبحان اللہ. سید اولاد غوث اعظم نہیں ہے، بے شک. مگر یہ سچے اولاد غوث اعظم. واہ 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 واہ، ان کی رگوں میں غوث اعظم کا مقدس خون الحمدللہ. اور ان کی عظمت. یا اللہ، اعلی حضرت کا ایک شعر پڑھو تو پتہ چلے ان کی عظمت کیا ہونی چاہیے. اعلی حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. اللہ اکبر. کہتے ہیں سرکار غوث پاک، آپ کے دروازے کو آپ سے نسبت، آپ کے دروازے سے، آپ کے دروازے پر پڑے رہنے والے کتے کو نسبت، اور مجھے اس کتے سے نسبت. اللہ ذرا سوچئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی نظر میں جب سرکار غوث اعظم کے دروازے پر پڑے رہنے والے کتے کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس کی نسبت پر فخر کر رہے ہیں، تو غوث اعظم کے وہ شہزادے جن کی رگوں میں خود غوث اعظم کا خون ہے، ان کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اولاد غوث اعظم، اولاد علی، مگر شان یہ ہے جہاں جاتے ہیں مسلک اعلی حضرت کا جھنڈا لہراتے. سبحان اللہ. اعلی حضرت کی محبت کا جام پلاتے ہیں. ساری محنت ہے. واقعی میں راستے میں بھی جو لوگ مجھے بھساول لینے گئے تھے میں ان سے کہہ رہا تھا کہ واقعی جیسی محنت مسلک اور دین کے لیے حضرت جیلانی سرکار کرتے ہیں، ایسے ہی ملک کے 10-20 پیر اور کرنے لگے تو بدعقیدگی کا صفایا ہوا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. محنت کرتے ہیں. واہ یہ واہ. تشریف فرما ہے. انہوں نے یہ ساری محنت اسی لیے کی کہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت ہو، اور ایمان کی حفاظت کا یہی راستہ ہے کہ مسلک اعلی حضرت کو مضبوطی سے پکڑا جائے. آج مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگائے اور رشتہ کرنے لگے وہابیوں میں. حضرت جیلانی سرکار نے ڈانٹا، کیا کر رہا ہے؟ کہا حضور بیٹی دے نہیں رہا، لے رہا ہوں. سب سے پہلے سن لیجئے، جو وہابی ہے دیوبندی ہے عقیدے کا، نہ اس کی بیٹی کے ساتھ سنی کے بیٹے کا نکاح ہوگا، اور نہ اس کے بیٹے کے ساتھ سنی کی بیٹی کا نکاح ہوگا. ادھر سے بیٹا ہو یا ادھر سے، نکاح ہوگا ہی نہیں. اور یہ بھی یاد رکھو کہ بیٹی دینا اتنا خطرناک نہیں جتنا بیٹی لینا. تجربہ ہے. حرام تو دونوں ہے، نکاح تو کسی کا نہیں ہوگا، ادھر سے دو یا ادھر سے لو. لیکن اگر بیٹی دی تو ایک بیٹی گئی، دین سے وہ گئی اگر ان کے رنگ میں ڈھل گئی. لیکن یہ تجربہ ہے کہ بدعقیدہ کی بیٹی لے لیتا ہے تو گھر میں آ کر وہ پوری نسل کا عقیدہ خراب کر دیتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے یہ کوئی بات نہیں ہوئی. مسلک اعلی حضرت زندہ باد. رشتے کرو وہابیوں دیوبندیوں میں، اور تعلقات رکھو وہابیوں دیوبندیوں سے. سنو، مسلک اعلی حضرت صرف یہ ہے کہ دنیا کو بتا دو کہ ہم لوگ اپنی رشتہ داری نہیں دیکھا کرتے، نبی کی وفاداری دیکھا کرتے. یہ ہے مسلک اعلی حضرت. تو اب سوچئے، رافضی صحابہ کا گستاخ، اس کے بارے میں یہ حکم، تو وہابی دیوبندی سرکار کے گستاخ ہیں، ان کے لیے حکم کتنا سخت ہوگا. یہ چلا تھا حضرت امیر معاویہ سے، لیکن پہنچا کہاں تک یہ بھی دیکھیں. وہ دیکھیے حدیث پاک ہے، عن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمان پر بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سرکار کو منبر شریف پر دیکھا. سرکار منبر شریف پر تھے, صحابہ مسجد میں حاضر, سرکار منبر پر جلوہ افروز, اور سرکار کے پہلو میں منبر پر بیٹھے ہیں آقا کے شہزادے حضرت حسن مجتبی. سبحان اللہ. امام حسن, چھوٹی سی عمر ہے, بول دو امام حسن کے نام پر سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی بڑی عظمت ہے نواسے مصطفیٰ کی کہ منبر پر اپنے پہلو میں بٹھائے. اور کس شان سے, ایسا نہیں کہ منبر پر بٹھا کر سرکار ان کی طرف متوجہ نہ رہے ہو, آپ خطبہ دے رہے, مگر شان یہ ہے وہ ہوا یقبل علی الناس مرتن وعلیہ اخری, خطبہ دیتے ہوئے ایک بار لوگوں کی طرف توجہ کرتے ہیں اور ایک طرف اپنے نواسے کی توجہ کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی ادھر نظر کبھی ادھر, ایک بار ادھر توجہ ایک بار ادھر توجہ, اور کہتے ہیں وَيَقُول, اور سرکار ارشاد فرما رہے تھے ان ابنی ھذا سید, سنو میرا یہ شہزادہ سید ہے. بولو بولو سنیے بولو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میرا یہ شہزادہ سید ہے, سردار ہے. اور پھر وہابیوں کے کلیجے پھٹ جائیں, دل بیٹھ جائیں, آقا پھر غیب کی خبر دے رہے ہیں, ارشاد فرما رہے ہیں وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور اللہ تبارک و تعالی میرے شہزادے کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. واہ واہ واہ. دو بڑی جماعتیں, واہ 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 واہ. ایک تھی حضرت علی کی, جو جس کا سہارا لے کر یہ رافضی حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. باہمی اختلاف ہو گیا لوگوں کی غلط فہمی پیدا کرانے سے. آج کے دور میں اتنے وسائل ہیں خبر پہنچانے کے, تب لوگ غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں. اس زمانے میں نہ موبائل تھا, نہ ٹیلی فون تھا, نہ وائرلیس سسٹم تھا, نہ خبر یہاں کی وہاں پہنچنے کے دیگر تیز ذرائع تھے, کچھ نہ تھا. غلط فہمی پیدا کرانا کتنا آسان تھا. غلط فہمی پیدا کرائی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی, ان دونوں کی جماعتوں میں ٹکراؤ ہوا. حضرت علی شہید ہوئے اور کمان سنبھالی حسن مجتبی نے. مسند خلافت پر آپ تشریف فرما ہوئے, 40,000 فوج آپ کے پاس اس وقت موجود تھی, اور ایک اشارے پر کتنا جمع ہوتے. اب نبی کے شہزادے کی بات تھی, نواسے رسول کی بات تھی, ایک اعلان کرتے تو اور لاکھوں جمع ہو جاتے. لیکن امام حسن نے سرکار کے اس پیشین گوئی کے مطابق آگے بڑھ کر حضرت امیر معاویہ سے صلح کی اور خلافت انہی کو عطا فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیے دونوں جماعتوں میں ہوئی صلح, اور سرکار نے دونوں کو فرمایا مسلمانوں کی جماعت. واہ 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 واہ. سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان. سرکار کے فرمان پر ہمارا ایمان, واہ واہ واہ. آقا کے ارشاد پر ہمارا یقین. جب آقا نے دونوں جماعتوں کو مسلمانوں کی جماعت فرمایا تو بے شک ہمارا ایمان ہے کہ شیر خدا کے ساتھ جو تھے وہ بھی ایمان والے, جو امیر معاویہ کے ساتھ تھے وہ بھی ایمان والے. واہ 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 واہ. دونوں ایمان والے. اور پھر یہ بھی دیکھیں امام حسن نے خلافت سپرد کی خود حضرت امیر معاویہ کی, ان کے ہاتھ پر بیعت کی, اور کچھ دن کے بعد سیدنا امام حسین نے بھی بیعت کر لی. سنو اے رافضیو, سنو امیر معاویہ کے گستاخو, سنو ہم حسن مجتبی اور شہید کربلا کی شان میں ذرا سی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. وہ امام حسین جن کے ساتھ 40,000 نہیں تھے, صرف 72 تھے, مگر یزید قابل خلافت نہ تھا. یزید انتہائی شریعت کا مخالف تھا. حسین نے 72 کے ساتھ
سر کٹایا مگر یزید کی خلافت کو نہ مانا، اس کی بیعت نہ کی۔ امام حسن کے ساتھ تو 40,000 تھے، اگر امیر معاویہ امام حسن کی نظر میں غلط ہوتے تو امام حسن خون کا آخری قطرہ بہا دیتے، مگر امیر معاویہ کی بیعت نہ کرتے۔ اللہ اللہ اللہ، واہ 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 واہ۔ مگر دونوں بھائیوں نے کر لی بیعت، اور بیعت کر کے یہ اعلان کر دیا کہ ہماری نظر میں امیر معاویہ صحیح ہے، تو جن کو حضرت امام حسن اور امام حسین صحیح بتائیں، ہمارے لیے کیا گنجائش ہے کہ ان پر انگلی اٹھائیں؟ اور یہی نہیں، یہیں تک بات ختم نہ ہوگی، تھوڑا سا آگے بڑھیے، ایک حدیث اور سنا دوں۔ ان ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لمعاویہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ حضرت ابو عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں فرمایا اے اللہ انہیں ہدایت والا بنا، ہدایت دینے والا بنا، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ آقا نے یہ دعا مانگی، اور آقا کی دعا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی، دعا ہے محمد۔ جو آقا نے جو دعا فرما دی وہ دعا یقیناً حق ہے۔ تو حضرات یہاں سے شروعات ہوتی ہے رفضیت کی۔ بے شک حضرت علی کا مقام بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے، ان کی آل کا مقام بہت بلند ہے، مگر کسی اور صحابی کی شان میں گستاخی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا، اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے گا برباد ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطبہ اہل سنت، علامہ مختار احمد بہیڑی بریلی شریف، حضور مفتی شہریار صاحب قبلہ۔ تو ہم صحابہ کا دامن ہاتھ میں رکھتے ہیں، اہل بیت کی محبت کی کشتی پر سوار ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ بے شک اعلیٰ حضرت نے سب کچھ وہی کہا جو قرآن نے کہا، جو حدیث نے کہا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے قرآن و حدیث کی ترجمانی کی۔ رب فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کو مانو، اللہ کے رسول کو مانو۔ اور حضرات ابھی تو آیت کریمہ کے اس پہلے ہی فقرے پر گفتگو چل رہی ہے، مگر وقت کافی ہو چکا ہے، اور اس کانفرنس کے آخری خطیب حضرت علامہ مفتی شہریار صاحب تشریف فرما ہو گئے، اور میرے لیے جو وقت بھی متعین کیا گیا تھا وہ بھی پورا ہوا، اور زیادہ بولنے کی وقت مقررہ سے میری عادت نہیں، زیادہ بولنے کا موقع تو بارگاہ رضا میں ملتا ہی رہتا، تو اس لیے اپنی گفتگو کا یہی کر رہا ہوں اختتام، بس یہ کہتے ہوئے کہ آج کل عافیت کا راستہ صرف یہی ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے تھام لو، اسی کے ذریعے دنیا میں عزت اور انشاءاللہ آخرت میں جنت ملے گی۔ مولا تبارک و تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق دے۔ اور حضرات تھوڑے ہی دن بعد آپ کے قریب ہی میں 11 فروری کو انشاءاللہ ساودہ میں حاضری ہوگی، ساودہ ہی ہے نا، ساودہ میں 11 فروری کو، اور وہاں انشاءاللہ اور زیادہ تفصیل سے بولنے کا موقع ملے گا، تو اللہ توفیق دے تو 11 فروری کو ساودہ تشریف لائے۔ اور سب سے بڑی خوشخبری یہ کہ وہ کانفرنس بھی حضور جیلانی سرکار ہی کی سرپرستی میں ان کا ہوگا۔ ان کا ہوگا دیدار، اور تقریر کرے گا انشاءاللہ مختار، اس لیے آپ تشریف لائیں۔ مولا تبارک و تعالی ہمارے ان الفاظ کو قبول فرمائے، کوئی غلطی ہوئی ہو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔